ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑے کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ دونوں یہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی کو اترتا ہوا جب دیکھیں گے تو اس پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑاتے۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کی کھیتوں میں گھس گیا اور خوب گنا کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہیرے اور سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا۔ دونوں میاں بیوی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی ہوا۔ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر چلا گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ہمسائے دھوبن کے پاس آئے اور پوچھا کہ خزانے کا راز کیا ہے۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتا دیا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ اور ان کے ساتھ جانے والے خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے اور اپنی آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس تاک میں تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کر فارغ ہو گیا تو سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورے گاؤں والے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا، ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے پہلے ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔
ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے۔ دھوبی کھلانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دن کو چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا کہ اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔